الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء الغفور الرحيم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته ثم يرجع إلى آخيته. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دینی و تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامک کیسٹ 231 بستی حضرت نظام الدین نئی دلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز. فون نمبر 46382559. میرے عزیزو دوستو اور بزرگو، دنیا میں انسان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں اس کا قلب ہے. جسم کی تمام حرکات کا، جسم کے تمام حالات کا تعلق دل سے ہے. اسی طرح تمام زمین و آسمان کے درمیان کے پھیلے ہوئے تمام نقشوں کی صحیح حرکت کا یا غلط حرکت کا، ان سے نفع اٹھانے کا یا ان سے نقصان آنے کا، سیلاب کے آنے کا، طوفان کے آنے کا، زلزلوں کے آنے کا، یا راحت اور سکون کے آنے کا، چین کے آنے کا، بارشوں کے اپنے وقت پر ہونے کا، زمینوں کا اپنی جگہ ٹھہرے رہنا، یہ جو بھی کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہوتا ہے اس سب کا تعلق انسان کی ذات سے ہے. بالکل اس طرح تعلق ہے جس طرح انسان کے ہاتھ کی حرکت، پیر کی حرکت، دماغ کی سوچ، اس سب کا تعلق اس کے قلب سے ہے. حدیث ہے اور بالکل واضح ہے. اصل میں انسان جس دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور جس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے وہ یہ ہے کہ حالات عالم کا تعلق میری محنت سے ہے. ہم اسباب بنائیں گے، حالات عالم اسباب پر چلیں گے. حالات عالم کا تعلق اسباب سے 1% بھی نہیں ہے. حالات عالم کا تعلق اسباب سے 1% بھی نہیں ہے. اسی کو اللہ کو نہ جاننا اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے اوامر کے وعدوں کا یقین نہ کرنا، اسی کو کہتے ہیں. جن میں اللہ تعالیٰ کی اوامر کے وعدوں کا یقین نہیں ہوا کرتا وہ حالات عالم کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں. حالات عالم کو جوڑیں گے اسباب کے ساتھ کہ جیسے اسباب ویسے حالات. اس لیے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا لوگ ان حالات کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس لیے اسباب کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. دوائیں اس لیے بن رہی ہیں
کہ امراض بڑھ رہے ہیں. ہم نے بیماریوں کا علاج دواؤں میں اور خوف کا علاج ہتھیاروں میں اور کامیابی کا حصول، کامیابیوں کا حاصل کرنا وہ اکثریت میں یا مال میں یہ کیا ہوا ہے. یہ ہماری بنیادی غلط فہمی ہے. تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انسانوں کو اس غلط فہمی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. تاجروں کو بھی سمجھایا کہ تمہارے مسائل کا حل تجارت میں نہیں ہے. زمینداروں کو سمجھایا کہ تمہارے مسائل کا حل زراعت میں، زمینداری میں نہیں ہے. اکثریت والوں کو سمجھایا کہ تمہاری کامیابی اکثریت کی وجہ سے نہیں ہے. صنعت والوں کو سمجھایا کہ تمہاری کامیابی تمہاری صنعتوں میں، تمہارے کارخانوں میں نہیں ہے. اس غلط فہمی کے اندر ہر زمانے کے انسان پڑے ہوئے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا. ہر زمانے میں نبی آئے اور آ کر انہوں نے یہ سبق سب سے پہلے سکھلایا کہ دیکھو تمہارے حالات کا، تمہاری کامیابی کا تعلق اسباب سے نہیں ہے. تمہاری کامیابی کا تعلق اسباب سے نہیں ہے. شفا کا کوئی تعلق دوا سے نہیں ہے. شفا کا کوئی تعلق دوا سے نہیں ہے. امراض کا کوئی تعلق موسم سے نہیں ہے کہ اس موسم میں یہ بیماری ہوگی. یہ ہمارے یقین کی خرابی ہے اور دلوں کی کروٹوں میں اللہ کا غیر پڑا ہوا ہے. اس لیے ایک آدمی دوا سے محنت کر رہا ہے کہ اس سے شفا ملے گی. زمیندارے پر محنت ہو رہی ہے کہ اس سے فقر دور ہوگا. کارخانوں پر محنتیں ہو رہی ہیں کہ اس سے روزگار بڑھے گا. اس سے میرے دوستوں بزرگوں کوئی تعلق نہ حالات کے بننے کا ہے نہ مسائل کے حل کا ہے. اللہ رب العزت نے حالات عالم کو، سارے حالات عالم کو، سارے زمین و آسمان کے درمیان کے کارخانے کو انسان پر چلایا ہے. انسانوں پر چلایا ہے کہ ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہمارا نظام چلے گا. یہ اللہ رب العزت کے یہاں کی ترتیب ہے، یہ کہ ہم نظام عالم چلائیں گے انسانوں کے اعمال پر. حالات عالم کو کبھی حالات سے نہیں بدلیں گے کہ حالات سے حالات بدل جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. بلکہ ہر زمانے میں حالات بدلیں گے اعمال سے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی محنت اور ان کی قوموں کی محنت، انبیاء علیہم السلام کی محنت اور انبیاء کا انکار کرنے والے، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا انکار کرنے والے، ان کی محنت، ان میں دونوں میں یہ فرق ہے. ایک محنت ہے حالات کو حالات سے بنانے کی، ایک محنت ہے میرے دوستو حالات کو اعمال سے بنانے کی. تو حالات سے اعمال کا بنانا نبیوں کا کام ہے، اور حالات سے حالات کا بنانا یہ ان کا کام ہے جو نبیوں کی بات کو جنہوں نے نہیں مانا کہ ہم تجارت کی محنت میں ہیں، تجارت سے کامیابی لیں گے، ہم زراعت کی محنت میں ہیں، زراعت سے کامیابی لیں گے. تو ہر زمانے میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے آ کر اس کی محنت کی ہے کہ تمہارے حالات کا تعلق تمہاری محنتوں سے نہیں ہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہم لے کر آئے ہیں، اس کلمے کے تقاضوں کے پورا کرنے میں تمہارے مسائل کا حل ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں میں تمہارے مسائل کا حل ہے. اس لیے کامیابی کا، تمام کامیابیوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ میں منحصر کیا ہے کہ اس کے علاوہ میں کامیابی نہیں ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ ہر زمانے میں، تاجروں کا زمانہ ہو، کاشتکاروں کا زمانہ ہو، کارخانوں کا زمانہ ہو، ملازمتوں کا زمانہ ہو، بادشاہتوں کا زمانہ ہو، وزارتوں کا زمانہ ہو، اکثریت کا ذہن اس سے کامیابی کا ذہن اور اکثریت سے اپنی شرافت اور اکثریت میں ہونے سے اپنی بڑائی کا ذہن رکھنے والے ہوں، ہر زمانے میں یہ کلمہ ان کے اپنے کلمے کے خلاف رہا. ہر زمانے میں کلمہ ان کے کلمے کے خلاف رہا. اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کسی زمانے میں، کسی ماحول سے، کسی طاقت سے یہ متاثر نہیں ہوا. کسی زمانے میں کسی طاقت سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ متاثر نہیں ہوا، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ نے تاثر پیدا کیا اور ان سب کو متاثر کیا.
کلمہ لا الہ الا اللہ نے ان سب کو متاثر کیا، اور متاثر یہ کیا کہ جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا ان کو اللہ نے یہ سارا نظام عالم ان کا پابند کر دیا، یہ سارے نظام عالم کو ان کے پابند کیا کہ لو تم یہ نظام عالم، اور اس میں تم کھاؤ اور پیو اور مزے اڑاؤ. یہ نظام عالم ان کے حوالے کیا، سمندروں کو ان کے لیے مسخر کیا، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا، سارا نظام عالم ان کے حوالے کیا کہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر کرو. لیکن میرے دوستو عزیز و بزرگوں، جہاں انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری اپنی محنت سے کامیابی ہے، اس لیے کہ یقین کا تعلق محنت سے ہے، جیسی محنت ہوگی ویسا یقین ہوگا، جیسی محنت ہوگی ویسا یقین ہوگا. اگر محنت صحیح محنت ہے تو صحیح یقین بنے گا، غلط محنت ہے تو غلط یقین بنے گا. اور غلط یقین اس کو کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، دنیا کی کوئی بھی شکل، وہ تجارت کی ہو یا وزارت کی ہو یا صدارت کی ہو، وہ ملازمت کی ہو یا زمینداری کی ہو، جو شکل اس کے ہاتھ میں ہے اس شکل کی محنت نے اس شکل کا یقین اس کے دل میں بٹھایا ہوا ہے، اس شکل کا یقین اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اور ان شکلوں سے اللہ کے اوامر کا تعلق نہیں ہے کہ جتنی یہ شکلیں آئیں گی اتنا اللہ کا امر زندہ ہوگا، کہ نہیں، اللہ کے اوامر کا تعلق دنیا کی شکلوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے اوامر کا